آپ ہیں عالم کے آقا، آپ کا عالم غلام، آپ ہیں شاہ جہاں، شاہ دلاں، شاہ زمن، آپ کے دم سے مہو سالو شب و دن صبح و شام، مصطفیٰ مجتبیٰ آپ خیر الورا۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان انصار عزیز ندوی، اور آپ اس وقت سیدھی بات کا خصوصی پروگرام ذکر میرے حبیب کا صلی اللہ علیہ وسلم کی 8ویں قسط ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ ناظرین، ہم گزشتہ قسط میں جاہلیت زدہ عربوں کی خباثتوں کا ذکر کر رہے تھے، مگر کچھ اور بھی ہے اس ضمن میں جس کی تفصیلات آپ لوگوں کے سامنے رکھنی ہے۔ ناظرین، یہ وہ لوگ تھے جو بھوک اور قحط کے وقت مویشی کا خون پی جاتے تھے، زندہ جانوروں کے جسم سے گوشت کا ٹکڑا کھا جاتے تھے، جانوروں کی حرکات سے یا آوازوں سے شگون لیا کرتے، ان کی عقل و فکر پر توہمات کی پوری حکومت تھی، انتقام اور کینہ پروری کو اچھا سمجھا جاتا تھا، ایک ایک دو دو نسل اوپر کے واقعات کا انتقام لیا جاتا اور اسے بہادری کی علامت سمجھا جاتا۔ ناظرین، عرب سے متصل ممالک میں جو فواحش اور قبائح تھے ان کو جلد از جلد اخذ کر لیا جاتا، حسب نسب پر غلو کے ساتھ فخر کیا کرتے تھے، ہر ایک قبیلہ دوسرے قبائل کو ذلیل و حقیر سمجھا کرتا، اور یہی بات بسا اوقات عداوت، منافرت اور جنگ کا موجب بن جاتی۔ عرب کے باطل عقائد اور ان کے اخلاقی پستی کی داستان مزید طویل ہو سکتی ہے، مگر آئیے کچھ اور پہلوؤں کو دیکھتے ہیں، مثلا یہ کہ عرب آخر کس کی اولاد تھی۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ دنیا کی تاریخ میں کسی بھی دھرم یا مذہب کا شخص جو اپنے آپ کو کسی شخصیت کا پیرو مانتا ہو، اس شخصیت کے نسب کی تفصیلات نہیں جانتا، کیونکہ یہ کہیں ریکارڈ ہی نہیں ملتا آپ کو۔ ممکن ہے ایک دو پشتوں تک کی تفصیل مل جائے تو مل جائے، مگر سیرت ابن ہشام میں سیرت طیبہ کے حوالے سے اپنے پہلے باب میں اس نسب نامے کو بیان کیا ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ہے۔ ملاحظہ فرمائیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابن عبداللہ ابن عبد المطلب، ان کا نام شیبہ بھی بتایا جاتا ہے، بن ہاشم، ان کا اصل نام عمرو بتایا جاتا ہے، بن عبد مناف، ان کا اصل نام المغیرہ بتایا جاتا ہے، ابن قصی، ان کا اصل نام زید بتایا جاتا ہے، ابن کلاب، ابن مرہ، ابن کعب، ابن لؤی، ابن غالب، بن فہر، بن مالک، بن نظر، بن کنانہ، بن خزیمہ، بن مدرکہ، اصل نام عامر ہے مدرکہ کا، بن الیاس، بن مزر، بن نزار، بن معد، بن عدنان، بن ود، بعض کے نزدیک اود بھی لفظ ہے، یعنی واو ڈبل واو پڑھا جاتا ہے، بن مقوم، بن ناحور، بن تیرح، بن یعرب، بن یشحب، بن نابت، بن اسماعیل، بن ابراہیم، بن طارح کا اصل نام آذر ہے، بن ناحور، بن ساروغ، بن راعو، بن فالخ، بن عیبر، بن شالخ، بن راکشت، بن سام، بن نوح، بن ملک، بن متوشلخ، بن اخنوق، یعنی انہی کو حضرت ادریس علیہ السلام سمجھا جاتا ہے، یہی سمجھتے ہیں، بن اخنوق یعنی ان کا نام ادریس بھی تھا، بن یرس، بن محلیل، بن قینن، بن یانش، بن شیس، بن آدم۔ ناظرین کرام، یہ ہے میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا نسب نامہ جو حضرت آدم علیہ السلام تک جا کر کے ملتا ہے۔ ناظرین، میں تو کہتا ہوں کہ ہم تمام مسلمانوں کو یہ نسب نامہ یاد کر لینا چاہیے، کیونکہ آج ہمیں فلمی ہیروں کے نام، ان کے باپ دادا کے نام تو یاد ہوتے ہیں، مگر جن کے لیے مر مٹنے کا دعویٰ کرتے ہیں ان کا حسب ہی ہمیں یاد نہیں ہوتا۔ نسب نامہ تو دور کی بات، ہمیں پیدائش کی تاریخ، دن، وقت، محل بھی یاد نہیں ہے،
جو ایک مسلمان کے لیے بے حد افسوسناک اور چلو بھر پانی میں ڈوبنے کا مقام ہے۔ ناظرین، یہ صرف اسلام ہی کا معجزہ ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کی محبت کا ایک ایسا نرالا انداز ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے کسی بھی گوشے یا پہلو کو مخفی نہیں رکھا، بلکہ اس کو دنیا کے سامنے پیش کر دیا تاکہ جو اعتراضات کرنے والے ہیں ان کو صاف صاف طور پر جواب مل سکے اور ملے۔ ناظرین، یہی وجہ تھی کہ سیرت نگاروں اور محدثین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ہر پہلو کو دلائل کے ساتھ، روایات کے ساتھ محفوظ کر لیا تاکہ قیامت تک آنے والی انسانیت اس بات کو خوب واضح کر لے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کے رہبر تھے، نبی تھے، اور ان کے بعد نہ کوئی ایسی شخصیت آنے والی ہے اور نہ آئے گی۔ ناظرین، اب آئیے چلتے ہیں، اب یہ دیکھا جائے کہ عرب کس کی اولاد تھی۔ مذکورہ حسب نامے کی روشنی میں آپ کو عرب کے خاندانوں، یہاں کی نسلوں اور یہاں پھیلی ہوئی آبادیوں کے سلسلے میں سمجھنا آسان ہوگا۔ اپنی تصنیف رہبر انسانیت میں میرے استاد مکرم و محترم مولانا حضرت مولانا رابع حسن ندوی دامت برکاتہم نے بڑی ہی آسان الفاظ میں اس کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ میں اسی کو آپ لوگوں کے سامنے یہاں لفظ بہ لفظ رکھوں گا۔ حضرت مولانا تحریر فرماتے ہیں، عرب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر آئے ہوئے عذاب سے بچے ہوئے افراد کے اولاد در اولاد میں سے ہی تھے۔ تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے بظاہر 3 بیٹے وہ تھے جو آئندہ آنے والے انسانوں کے مورث ہوئے۔ ان میں ایک سام تھے، ان کے اولاد عموماً اس علاقے میں جس کو مشرق وسطیٰ کہا جاتا ہے اور جس میں عراق، جزیرۃ العرب اور مصر ہے، وہاں پر پھیلی ہوئی ہیں۔ دوسرے حام تھے، ان کی اولاد افریقہ و دیگر جنوبی علاقوں میں بس گئی۔ تیسرے یافس تھے، جن کی اولاد دنیا میں شمالی و مشرقی علاقوں میں جا کر کے بسی۔ سام کی اولاد میں آرام پیدا ہوئے، ان کے قبیلے عرب کے مختلف علاقوں میں پھیلے، پھر رفتہ رفتہ گمراہیوں میں مبتلا ہوتے چلے گئے اور اپنے نبیوں کی باتوں کو ماننے سے انکار کیا۔ اس بنا پر بتدریج ان پر اللہ کے عذابات نازل ہوئے اور تباہی ان کا مقدر بنی۔ انہی میں سے ایک قبیلہ تھا قحطان، جو جنوبی جزیرۃ العرب، یمن وغیرہ میں بسا، اور اس کی ایک شاخ تھی اور اس کی ایک شاخ عراق میں بس گئے۔ قحطان کی ہی اولاد میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خاندان ہوا۔ پھر آپ تو جانتے ہی ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے کس طرح اللہ کی ہدایت پر بنجر اور چٹیل میدان، صفا و مروہ کے کالے جنگلات میں اسماعیل علیہ السلام اور اماں ہاجرہ کو چھوڑ کر نکل گئے، پھر لوٹے، پھر کعبے کی تعمیر ہوئی، وغیرہ وغیرہ۔ اس کا تفصیلی تذکرہ انشاءاللہ آگے بھی آئے گا، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کی تو ان کی تو الگ ہی داستان ہے۔ ذکر میرے حبیب کا کے بعد ہمارا جو نیا پروگرام داستان انبیاء آئے گا، انشاءاللہ اس میں اس موضوع پر تفصیلی مباحث ہوں گے۔ جی ہاں ناظرین، فی الحال اجازت دیں، عرب کا یہ جو نسب نامہ ہے، جو تفصیلات تھی عرب کی مختصراً، وہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھی ہے۔ اگلے ہفتے عرب کے کچھ اور حقائق کے ساتھ پھر آپ لوگوں کے سامنے حاضری ہوگی۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں اور ہماری ان ویڈیو کو ثواب جاریہ سمجھ کر دوسرے لوگوں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں اور اس کی لنک بھی دوسروں تک شیئر کریں تاکہ استفادہ عام ہو جائے اور لوگ اس سے بھرپور استفادہ کر سکیں۔ مجھے یہاں پر اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ ہیں عالم کے آقا، آپ کا عالم غلام، آپ ہیں شاہ جہاں، شاہ دلاں، شاہ زمن، آپ کے دم سے مہو سالو شب و دن، صبح و شام، مصطفیٰ مجتبیٰ، آپ خیر الورا۔